متعلق ناظرین بات کر رہے ہیں ہم اس پلازے کے حوالے سے جس کو ایل ڈی اے نے ڈیمولش کرنا چاہا، لیکن اسی دوران وہ پلازہ گر گیا اور وہاں پر جو 4 لوگ تھے اب تک کی رپورٹ کے مطابق وہ جاں بحق ہو گئے اور تقریباً 2 درجن لوگ جو تھے وہ کافی ٹھیک ٹھاک قسم کے زخمی ہوئے. بات ہو رہی ہے لیگل اور ان لیگل کے حوالے سے، اور ساری ڈیبیٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے مطابق اس پر ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن عامر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، عجیب سی بات ہے، ایل ڈی اے جو ہے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی طرف کارروائی کرنے کے لیے بہت بے چین ہوتا ہے، فوراً کارروائی جا کے کر دیتے ہیں. ایل ڈی اے کی اپنی جتنی سوسائٹیز ہیں، بڑی بڑی سڑکیں ہیں، وہاں پر قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، کوئی نوٹس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کرتے، پڑے رہتے ہیں پلازا، سارا چیزیں چلتی رہتی ہیں. نہیں، بات اس طرح نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے، کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے. ہاں یہ دہائیوں پر محیط یہ چیز ہوئی ہے، اور ایل ڈی اے اپنی جو سوسائٹیز ہیں وہاں پر بھی اب مکمل طور پہ توجہ دے رہے ہیں، اور وہاں پر بھی بلڈنگ بائی لاز کو بالکل انشور کیا جا رہا ہے. یہ اس طرح کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پر قانون کوئی اور ہے، پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز میں کوئی اور ہے. اس طرح کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. ابھی جو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کمرشلائزیشن پالیسی بھی جو ساری دی گئی ہے، وہاں پر ایک یونینیمس ڈیسیژن کے ساتھ سارا چلا جا رہا ہے. کسی کے اوپر کوئی بلا امتیاز لا انفورسمنٹ وہاں پر کی جا رہی ہے. یہ جو خرابیاں جو پہلے کی آئی ہیں وہ کوئی سال 2 سال یا 10 دن خرابیاں آ گئی، ان خرابیوں کو باقاعدہ اب ان کو ٹھیک کرنے کے لیے وقار صاحب پہلے کوئی نوٹس وغیرہ جاری کیا جاتا ہے، ان کے مالکان کو بتایا گیا ہو کہ اس کو ویکیٹ کر دیا جائے. جی بالکل، ان کو نوٹس جاری کیا گیا. اچھا، انہوں نے وہ نوٹس ریسیو کیا، یہ میرے پاس نوٹس جو ہے موجود ہے. پھر ان کو ریوائز نوٹس دیا گیا. اچھا، وہ بھی میرے پاس موجود ہے. کوشچن صرف یہ ہے کہ یہ جو کرمنل لائبلٹی ہے یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے اندر ایک پوری چین ہے. آپ دیکھیں کہ وہ کوآپریٹو سوسائٹی، اس کا پریزیڈنٹ، اس کی مینجمنٹ، یہ جو بلڈر ہے یہ خود، اور اس کا پھر ان کے ساتھ مل کے ایک انلیگل پلان پہ کنسٹرکشن کرنا. کیا یہ ان کا ایکٹ جو ہے یہ کرمنل نہیں ہے؟ کیا یہ کرمنل نیگلیجنس نہیں ہے؟ یہ جو پلان انہوں نے وہاں سے اپروو کروایا ہے، میرا اوپن چیلنج ہے ان کے لیے کہ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ کوآپریٹو سوسائٹی کو اختیار ہے اس پلان کو اپروو کرنے کا. پھر تو چلیں آپ کہیں کہ جی اب انہوں نے، میں جو ایک بات کر رہا تھا وہ بڑی بنیادی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس علاقے کو مان بھی لیا جائے کہ وہ پارک نہیں ہے، وہ ریزیڈینشیل ایریا ہے، مجھے پھر بھی یہ بتا دیں کہ کیا، اور میں مزے کی بات آپ کو پورے اوپن اپنے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ایون ان کے پاس جو پلان اپرووڈ ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ بوگس، انلیگل اور فراڈولنٹ پلان ہے، یہ جس کے وہ مجاز نہیں ہے، جس کے وہ مجاز نہیں ہے، ایون ان کی کنسٹرکشن جو ہے اس پلان کے مطابق بھی نہیں ہے. اچھا، ایون ان کی کنسٹرکشن جو ہے اس پلان کے مطابق بھی نہیں ہے. انہوں نے ڈبل بیسمنٹ کی ہوئی ہے اوپر. چلے آپ وکیل ہیں، ہم اس پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی بات ہوگی. اب یہ جو 4 بندے مرے ہیں، یہ کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ ان کا جو ہے کس کے لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں ہم جا کے؟ دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جتنی بھی ایویڈنس آپ کے سامنے آئی ہے، لوگوں نے انٹرویوز دیے ہیں، دیر از نو انٹینشنل نیگلیجنس. نیگلیجنس از اے نیگلیجنس. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایل ڈی اے کے آفیسرز وہاں پہ موجود تھے اور وہاں پہ انہوں نے اپنا رول جو ہے اگر وہ پراپرلی پرفارم کیا ہوتا. اس چیز کو آپ یہ دیکھیں کہ انسیڈنٹ ہونے کے بعد سے لے کے 1 گھنٹے کے بعد سے لے کے اب تک جتنے بھی وہاں پہ ڈرائیور سے لے کے آفیسرز تک جتنے بھی لوگ موجود تھے، ان کو 5 رکنی کمیٹی جو ہے ان کو کنٹینیوسلی پروو کر رہی ہے. اور آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے گی کہ جو شخص رسپانسبل ہوگا، جس کی کوتاہی ہوگی، جس کی نیگلیجنس ہوگی، جس کی وجہ سے یہ اتنی بڑی بلڈنگ ہوگی، صحیح، although it cannot be termed as murder، قتل نہیں کہا جا سکتا، یہ قتل خطا ہو سکتی ہے ایٹ دی میکسیمم. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قتل عام تو خیر بالکل نہیں ہو سکتا. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے، دس از ناٹ دی پالیسی آف دی ایل ڈی اے اور ڈی جی ایل ڈی اے اور دی ادر اتھارٹیز ہیو نیور سیڈ کہ جی جو رسپانسبل نہیں ہے ہم کسی کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ہم بالکل آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ ہم 100% انصاف کریں گے. صحیح. اب تک اور باقاعدہ ایف آئی آر ان کی جو ہے ان کی اموات کی بالکل ایف آئی آر ہوگی اور اس میں ایل ڈی کے جو آفیسرز انوالو ہوں گے، جن کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، وہ بھی ایکولی لائبل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر کہوں گا کہ یہ کرمنل لائبلٹی جو ہے یہ اٹ آلسو لائز اپون دی شولڈرز آف دی بلڈر ایز ویل ایز دی پرسن ہو اپرووڈ دس fraudulent پلان.
ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو بھی کاروائی ہو میں یہی کہتا ہوں منصفانہ ہونی چاہیے, قانون کے مطابق ہونے چاہیے. کیوں سمیع صاحب صحیح ہے نا جی؟ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں, انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. لیکن ایک بات ہے, یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اٹ از نیگلیجنس. یہ نیگلیجنس نہیں ہے, بیسیکلی اٹس اے کرمنل ایکٹ. اچھا, یہ جو بلڈنگ گر گئی اور بائی بندے دی جو LDO جس طرح, officials, یہ کرمنل ایکٹ اس طرح ہے کہ سپوز فار دا سیک آف آرگیومنٹس ہم یہ پرزیوم بھی کر لیتے ہیں جی کہ یہ ایک غیر قانونی بلڈنگ تھی. کیا ایک غیر قانونی بلڈنگ میں کوئی بھی جرم سرزد ہو جائے تو اس کے آنر پہ یا اس کے بلڈر پہ اس کا ایفیکٹ آئے گا؟ کوئی بھی پرائیویٹ کر جاتا ہے بندہ. یہاں پہ اس اسپیسیفک کیس کے اندر میں عرض کرتا چلوں کہ ایک LDO کے آفیشلس نے, انہیں ہائی اپس نے جو وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے مزدوروں کو چھت پہ چڑھایا اور نیچے سے اس کو کرین سے خود LDO کے آفیشلز نے اسے گرانا. میری عرض میں بات پوری کمپلیٹ ہونی چاہیے. بات وہ کریں جو فیکٹ بیسڈ ہے. فیکٹس بیسڈ ہے, ایکوزیشن اس کے بارے میں وہاں پہ انکوائری وہ بتا رہے ہیں کریم والا, یہ بات تو وہ آپ نے بتائی گی. وہاں پہ جو موجود لوگ دیکھیں تھے میں آپ نے گزارش وہاں پہ کرتا ہوں, کور کیا ہوگا, یہ چیز بڑی کلیئر ہے. دیکھیں میں تو خود موقع پہ گیا ہوں, یہ میں بھی موقع سے ہو گیا ہوں, میں تو اسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں کہ میں موقع پہ گیا ہوں. میں تو خود موقع پہ گیا ہوں, اور یہ تو شاید اب تشریف لے گئے ہیں. میں تو جب یہ کرمنل ایکٹ کہہ رہے ہیں آپ, اس کو کرمنل نیگلیجنس کہہ رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے. اور ہم تو اپنے ادارے کے ان ٹیکنیکل آفیسرز کو بھی لا رہے ہیں کہ ان پہ بھی رسپانسبلٹی اگر ان کی ہے تو وہ بھی فکس کر رہے ہیں. ہم تو ایکچوئل فیکٹ فائنڈنگ لے رہے ہیں. 4 قیمتی انسانی جانیں گئی ہیں, وہ بھی انسان تھے, وہ بھی کسی ماں کے بیٹے تھے, وہ بھی کسی بچوں کے باپ. یہی میرا آج کے پروگرام کا مقصد تھا کہ جو بندے جو ہیں جن کی جانیں چلے گی, جس کی بھی اس میں ذمہ داری آتی ہے, وہ ضرور جو ہے اس پہ ذمہ داری کا تعین ہونا چاہیے تاکہ آئندہ جو ہے اس قسم کا واقعہ نہ ہو. ویسے آخر میں جاتے جاتے عامر صاحب یہ تو بتاتے جائیے گا, یہ سارے پلازوں کے خلاف کارروائی ہوتی رہتی ہے. وہ رانا ثناء اللہ ہمارے دوست ہیں, ان کا ایک پلازا تھا شہر میں بیچوں بیچ, اپنے جتنے لائرز ہیں ان کے پلازوں کے بیچ میں, وہ اس کو نہیں گرانا, اس پہ کوئی کارروائی نہیں کرنی. قانون سب کے لیے یکساں ہے. ان وزیر قانون کے لیے بھی یہ کاروائی جو چل رہی ہے سب کے لیے یکساں کاروائی پہنچے گی. یہ ہر جگہ تک پہنچے گی. اچھا, یہ ہر جگہ تک کاروائی پہنچے گی. جو انلیگل کنسٹرکشنز رپورٹ کہہ رہا ہے نا ثناء اللہ کا پلازا قانونی ہے غیر قانونی ہے, وہ یہ لیگل ایڈوائزر ہمارے ذرا زیادہ اس کو بریف کر سکیں گے. دیکھیں میں گزارش کروں گا, پلازاز جتنے بھی ہیں جو اپرووڈ ہیں LDA سے, وہاں مین جو کوشچن ہے وہ ایڈیشنل سٹوریز کا ہے. صحیح, یہ کوشچن کافی اس میں ملٹی قسم کے, آپ دیکھیں نا جو ملٹی ڈائمینشنل اس کے سپریم کورٹ نے کاگنیزنس لی اس کے اوپر ہائی راز بلڈنگ کا بڑا وہ رانا ثناء اللہ کا پلازا گر سکتا ہے کہ نہیں گر سکتا, وہ جتنا بیونڈ دی اپرووڈ پلان ہوگا وہ گرے ہوگا. لیکن وہ گر جائے گا 4 سال میں تو نہیں ابھی تک ہو سکا کچھ بھی. وی آر فریمنگ اے پالیسی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز تو ایسے تو نہیں اس کو ڈیمالش کر دیں گے. دیکھیں جو چیزیں ود ان پیریفری آف لا, ود ان پیرامیٹرز آف لا جو ہیں ان کو فردر آگے لیجیٹمائز کیا جا سکتا ہے. لمبا جواب مجھے بتایا رانا ثناء اللہ کے پلازا جو ہے وہ غیر قانونی تھا یا نہیں تھا؟ نہیں, ان کا پلازا جو ہے وہ جتنا غیر قانونی ہوگا وہ اتنا ڈیمالش کیا جائے گا جب باقی سب پلازا پہ ایکشن ہوگا. اچھا, جب باقی سب پلازا نہیں, مجھے آپ بتائیں کہ اور کتنے پلازا پہ ایکشن ہو رہا ہے. چلیں انتظار کریں گے, ہم تیرا انتظار کریں گے قیامت تک, خدا کرے کہ قیامت ہو اور تو آئے. بہت بہت شکریہ جی. لیکن میں آخر میں شکریہ ادا کرتے ہوئے عامر اصغر ڈار صاحب کا, سمیع اللہ زیاد صاحب کا, وقار شیخ صاحب کا یہی کہوں گا کہ یہ بہت سیریس میٹر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج آپ ان لوگوں کو پکڑیں گے, ان کو سزا دیں گے جن کی وجہ سے 4 بے گناہ لوگ جو ہیں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے, تو آئندہ جو ہمارے LDA کے افسران ہوں, اس میں ٹھیکیدار ہوں, جو بھی ذمہ دار ہو, آئندہ وہ محتاط ہو کے کام کریں گے. اور اس قسم کی نیگلیجنس کے نتیجے میں امید کی جانی چاہیے کہ اگر ان لوگوں کی گردنیں پکڑی جائیں گی تو آئندہ جانیں نہیں جائیں گی. اسی امید کے ساتھ پروگرام ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ.